نسیم نظر قاسمی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے چوری کی ہم نے برداشت کیا، تم نے زنا کیا ہم نے برداشت کیا، تم نے داڑھی کو موٹ کر کے نالی کے اندر بہایا ہم نے برداشت کیا، تم نے دارو کا خمار اپنے سر پر چڑھایا ہم نے برداشت کیا، تم نے لوگوں کی زمینیں ہڑپی ہم نے برداشت کیا، تم نے لوگوں کو ستایا ہم نے برداشت کیا، اپنی طاقت و سیادت و قیادت کا غلط استعمال کیا ہم نے برداشت کیا، تم نے ظلم و جبر کیا ہم نے برداشت کیا، استعماری اور استبدادی دکھلائی ہم نے برداشت کیا، تم نے راتوں کو رنگین کیا ہم نے برداشت کیا، تم نے لوگوں کی عزت و عصمت کو نشانہ بنایا ہم نے برداشت کیا، لیکن خانوادہ رسول سے اگر آ کر کے بھیڑو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم ہماری جان لے لو، مال لے لو، مال و منال لے لو، لیکن اگر نبی کے خانوادے پر آؤ گے تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے ہم۔ حضرت نے یہ نعت پڑھ کر پرانی یادیں تازہ کر دی۔ آئیے بآخر میں جناب مولانا نسیم نظر صاحب قاسمی کو ہم دعوت اسٹیج دینے جا رہے ہیں، آئے اور ہم سامعین کے سامنے اپنی پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو مجلہ و مشفع فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ میں حضرت کو بلاتا ہوں۔ کیا بتاؤں کتنا قریب ہے وہ میرے، کیا بتاؤں کتنا قریب ہے وہ میرے، میرا خیال بھی انہیں سنائی دیتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا قریب ہے وہ میرے، میرا خیال بھی انہیں سنائی دیتا ہے۔ وہ خدا جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، وہ خدا جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آئیے جناب مولانا نسیم نظر صاحب کو بلاتے ہیں اور وہ اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آخر میں دعا ہوگی، ان کے بعد بس آخری ہے، اب لوگ دعا کر کے جائیں۔ دیکھیے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم پیاز بولیں تو پیاز ہی سمجھ میں آنا چاہیے اور بیاج بولیں تو بیاج سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں زین تو آپ سمجھ لیں زمین، ہم بولیں آسان تو آپ سمجھ لیں آسمان۔ جی ایسا نہیں نہ ہوگا؟ ہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور اصلاح مشاعرہ۔ جی اصلاح معاشرہ اور اصلاح مشاعرہ دونوں کے الفاظ برابر ہیں، تو مجھے لگ رہا شاید وہی لکھا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ لکھا گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کتابچہ چھپ کر آ گیا ہے تو اس کو کسی پڑھنے والے نے پڑھا کہ کتا بچہ چھپ کر آ گیا ہے۔ مدرسہ نہیں کہوں گا نا تو مدرسے کی بدنامی ہوگی۔ کارخانہ اتوار کو بند رکھا جاتا ہے، تو آپ پڑھنے والے پڑھے کہ کارخانہ اتوار کو بندر کھا جاتا ہے، الفاظ ہیں۔ اور اردو کی نازک مزاجیاں کیا کہیں گے، ہے نہیں؟ مس جناب مذکر کمال صاحب آپ ہیں نا بھائی اپنے وجود کے ساتھ، ماشاءاللہ کہ چھوٹا نہ سمجھو اس بٹیر کو، جی مارے گا پنجہ اڑا دے گا شیر کو۔ تو یہ اتنے سے ہیں لیکن یہ کھانے میں نمک کے برابر ہیں، نمک بھی کم ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر کھانے کا کوئی جلوہ نہیں ہوتا ہے، تو وہی مذکر کمال صاحب ہیں۔ اور جناب جمشید جوہر صاحب جو اس گلستان کے اصلی مالی وہی ہیں۔ یہ جو جلسے کا باغ لگا ہے نا یہ علاقے میں، ہمیں یاد ہے کہ بھوارہ راگھو نگر وغیرہ میں جب جمشید صاحب شاعر اسلام آئے تھے تو اس وقت میں بچوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ آئے گئے ایسے کہ انہوں نے ہمارا گانا چھڑا دیا۔ اس وقت میں یہ واٹس ایپ فیس بک اور پتہ نہیں کیا لعنتیں جو تھی وہ نہیں تھی، لیکن قربان جائے ہم اس سے اچھا مقرر کوئی نہیں ہے۔ یہ جمشید جوہر صاحب ان کا کلام جو ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بھائی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ اور تبصرہ کر رہے تھے، تو وہی تھے وہ بھائی جو ہمارے تبصرہ کر رہے تھے، سن رہے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم کو دوبارہ بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ ہوا سے کہہ دو کہ آ جائیں آدھیاں لے کر،
ہوا سے کہہ دو کہ آ جائیں آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ حسینی ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ ایک بیچارہ اونگھا ہوا، آپ ہی کی طرح سے مجلس کا تھکا ہوا، ہارا ہوا، شاعر اور مقرر کا مارا ہوا، بیٹھا ہوا کرسی پر ٹیڑھا میڑا بیٹھا ہوا تھا، اب مشاعرہ چل رہا تھا تو سب واہ 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 کر رہے تھے، ایک بیچارہ پھونپ کاٹ رہا تھا نیند میں۔ جب بہت زیادہ شور ہوا، جیسے مذکر کمال صاحب کے شعر پر لوگ سر دھلنے لگتے ہیں، اگر موقع ملے تو بال نوچ بیٹھے، ماشاءاللہ کیا جادو ہے کلام میں جی۔ خاص طور سے جو ماں والا انہوں نے پڑھا ہے نا، ان پر تو پنچیتی بیٹھنی چاہیے، ہے کہ نہیں جی؟ کہ پہلے خوب مزہ دلایا، ہنسا دیا، اور بعد میں آنکھوں کو نم کر کے چلے گئے حضرت۔ اپنی داستان جو ہے انہوں نے سنا دی، پچھلی بار بھی سنا دیا تھا۔ تو شور ہوا، بیچارہ اونگتا ہوا اٹھا، کیا ہوا؟ تو کہا کہ غزل تھا، غزل تو کہا وہ غزل تھا تو مزہ آ گیا، وہ بھی کودنے لگا۔ تو وہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ ہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ، کچھ کام کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ذرا سب با ادب ہو کر کے با ترتیب نظم و ضبط کے حسن کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ اپنا جمال و کمال دکھلائیں، ہے نہیں؟ تاکہ لگے کہ ہاں میں آرے ٹیڑھے لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، ورنہ ایک آدمی کا قبلہ ادھر گھما ہوا ہے، ایک کا ادھر گھما ہوا ہے، ایک کا ادھر گھما ہوا ہے، تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ اب ایک ہی گردن ہے، وہ بھی موٹی ہو چکی ہے، تو زیادہ گھمانا نہ پڑے، اس لیے جو ہے سامنے والے حصے میں تھوڑا بیچ میں ریڑھ کی ہڈی میں ذرا بڑھیا سے بیٹھ جائے۔ ارے وہ والے سب کو اٹھاتے رہے، ایسے تو میلاد نہ ہے کہ میں جلیبی ملی ہے، لیکن تو یہ اٹھا دے سب کو، بہت چیچی آ رہا تھا صبح سے شام سے جو ہے، ہاں سب کو اٹھائیے بالکل۔ ایک دو چہرے بہت اچھے لگ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے بیچارے لڑتے لڑتے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ، اما بعد الحمد والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظیم۔ کہ میرے بھائی جو بچے ہوئے ہیں وہ مکھن ہیں اور نفع بخش ہیں انشاءاللہ۔ آزمائشوں میں چاہے وہ کیسی بھی آزمائش ہو، جو بچ جاتا ہے وہی باکمال ہوتا ہے، ورنہ تو رو کے ساتھ بہنا آسان ہے جی، موجوں کے رخ کے خلاف بہنا یہ کمال ہے۔ چراغ بیٹھ جائیے، آپ لوگوں کی فضیلت بیان کروں گا پہلے، ہاں ہماری عادت ہے پھلا دینے کی، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو مبنی پر مزاح مت سمجھیے گا کہ چراغ وہ نہیں فانوس۔ جناب جمشید صاحب آپ استاد الشعراء ہیں ماشاءاللہ، والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ چراغ وہ نہیں فانوس جس کا مسکن ہے۔ جمشید جوہر صاحب، چراغ وہ نہیں فانوس جس کا مسکن ہے، چراغ وہ ہے جو آندھیوں میں روشن ہے۔ ہوا کے رخ پہ تو سبھی چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے جہان و مکان اور بھی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہاں بس یہی دنیا نہیں، یہی دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا کسی کے مرنے پر، وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں ہم، ہے نہیں؟ اور اس مہینے کو تو ایسے خانوادے کے لیے رونے کے لیے بنا رکھا ہے، اور ایسے قدسی صفات لوگوں کے لیے رونے کے لیے بنا رکھا ہے کہ جس کی اجازت اسلام تو کیا دیتا، صحیح عقل رکھنے والی انسانیت بھی نہیں دے سکتی۔ جس گھرانے کا نام لے کر کے یہ شیطانے روتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے اس گھرانے کا مقام و مرتبہ، اس گھرانے کا تقدس اور اس گھرانے کی عظمت و رفعت، اس کے علو و مرتبت اور اس کی شان بلندی اگر معلوم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ پتہ چل جائے، تو ان کو بھاگتے پڑے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ کس گھرانے کا نام لے کر کے روتے ہیں ہم؟ یہ ننگے بھجنگے، نہ لباس حسینی، نہ کردار حسینی،
نہ راتیں حسینی، نہ دن حسینی، نہ کھانا حسینی، نہ پینا حسینی، نہ جینا حسینی۔ حسینی گھرانے کا ناز و انداز کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خانوادہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا، جگر گوشہ بطول کی بات ہو رہی ہے نا، نواسہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا، تو حسین کا مقام کیا ہے وہ معلوم ہے؟ حضرت حسین کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین یہ ہے اہل بیت اطہار کے سرخیل حضرت علی۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محب اس کا علی محب، جس کا میں عاشق اس کا علی عاشق، جو علی کا عاشق وہ میرا عاشق، جو علی کا معشوق وہ میرا معشوق، جو میری چاہت وہ علی کی چاہت، جو علی کا چاہا ہوا وہ میرا چاہا ہوا، جو میرا متصرف وہ علی کا متصرف، جو میرا مالک وہ علی کا مالک، علی جس کا مالک میں اس کا مالک، علی جس کا مملوک میں اس کا مملوک۔ 18 معنی ہیں مولا کے، سنبھل کر قدم رکھنا ہے اس خاردار وادی میں۔ جناب جمشید جوہر صاحب، میں کیا بتاؤں، ان کی شاعری سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، حالانکہ ہمارا میدان عمل الگ ہے کہ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، کہ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، کہ نعت پڑھتا ہوں تو یارو مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے عشق رسول میں قدم رکھ رہے ہو، بہت سنبھل کر قدم رکھو، یہ اتنی پرہار وادی ہے، ذرا سے بہ کے اگر تو کہیں کے نہیں رہو گے جی، کہ ہم حسینی ہے حیدر دنیا سے ڈرے کیوں کر، ملتا ہے مزہ ہم کو جان و دل لٹانے سے۔ دعویٰ بہت آسان ہے لیکن دعوے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی کو چھیڑا ہے تم نے، حضرت حسین کو چھیڑا ہے تم نے، فاطمہ الزہرا کو چھیڑا ہے تم نے، فاطمہ تو بذات جسد منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے اسے گویا کہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کو، وجہ تخلیق کائنات کو، فخر موجودات کو، امام الانبیاء کو، سید النبیین والمرسلین کو تکلیف پہنچائی ہے، کہاں جاؤ گے؟ نیزے پر علامتی ٹکڑا رکھ کر کے کہتے ہو یا حسین، یا حضرت حسین کے عشق میں تم غم کا اظہار کرتے ہو، اپنے باپ کے مرنے پر اس طرح سے اظہار کر کے دکھلا دو، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو جس کو ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی ہے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے، اس کے مرنے پر ذرا اس طرح سے اظہار خوشی کر کے یا اظہار غم کر کے بتا دو۔ تمہارا بچہ پیدا ہو تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جی، وہ بچہ پتا نہیں آگے چل کر کے اللہ کرے جس کو تم ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہو وہ وقت کا ولی بنے، وہ جمشید جوہر بنے، وہ مذکر کمال بنے، وہ حافظ ارشاد بنے، وہ صادق الظفر بنے، وہ سب بنے، لیکن ممکن ہے کہ وہ چور بنے، وہ بدکار بنے، بد کردار بنے، سیاہکار بنے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن یہاں حسین کی بات ہے، حسین پیدا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، یہاں گارنٹی ہے۔ حسن پیدا ہے تو کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا کائنات کا سردار ہے، قوم کا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں میرے اس بیٹے سردار سے اللہ تبارک و تعالی صلح کروائے گا۔ اس کی سعادت کی شہادت، سعادت نیک بختی کی شہادت گواہی رب کائنات کا محبوب دے رہا ہے، میرے تیرے بچے کی کیا گارنٹی ہے جی؟ کس کو چھیڑ رہے ہو؟ تم نے دارو پیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے چونکہ صبح فجر کی نماز پڑھانی ہے مجھ کو جی، اگر آنکھ گیا تو نماز ان کی خراب ہو جائے گی، جوتے پڑیں گے جی۔ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے امام ہو چاہے غلام ہو۔ تم نے دارو پیا، ہم نے معاف کیا، تم نے سالہ سال نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے تمہیں پھر بھی اپنے سماج کا حصہ رہنے دیا،
ہم نے کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا. آج میں یہ ریکارڈ کر رہے ہو نا آپ, صحیح سے ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو نشر کرو, پوری دنیا میں پھیلا دو. محمد نسیم نظر قاسمی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے چوری کی, ہم نے برداشت کیا, تم نے زنا کیا, ہم نے برداشت کیا, تم نے داڑھی کو موٹ کر کے نالی کے اندر بہایا, ہم نے برداشت کیا, تم نے دارو کا خمار اپنے سر پر چڑھایا, ہم نے برداشت کیا, تم نے لوگوں کی زمینیں ہڑپی, ہم نے برداشت کیا, تم نے لوگوں کو ستایا, ہم نے برداشت کیا, اپنی طاقت و سیادت و قیادت کا غلط استعمال کیا, ہم نے برداشت کیا, تم نے ظلم و جبر کیا, ہم نے برداشت کیا, استعماری اور استبدادی دکھلائی, ہم نے برداشت کیا, تم نے راتوں کو رنگین کیا, ہم نے برداشت کیا, تم نے لوگوں کی عزت و عصمت کو نشانہ بنایا, ہم نے برداشت کیا. لیکن خانوادہ رسول سے اگر آ کر کے بھیڑو گے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تم ہماری جان لے لو, مان لے لو, مال و منال لے لو, لیکن اگر نبی کے خانوادے پر آؤ گے تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بھائی, استاذ محترم حضرت مفتی ابو ذر صاحب جن کی نامزد صدارت میں یہ جلسہ چل رہا ہے, وہ تشریف نہیں لا سکے کسی وجہ سے, اگر وہ ہوتے تو میں شہادت دلواتا. میرے بھائی, جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں, میں آپ کو ایک ادنا سی مثال دے رہا ہوں, بہت سمجھ کر بیٹھیے گا. 4-5 مولانا ادھر بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں بیچارے وہ بھی بھاگ گئے. نیند شاید, حالانکہ نیند آ نہیں رہی تھی, آنکھیں بڑی بڑی تھی, کھلی ہوئی تھی, اور تیوں بھاگ لیے وہ. آپ یقین جانیے, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, دھیان دینا بھائی, گردن مت ادھر گھماؤ, نہیں تو پھر وہی ہوگا, میں کہوں گا آسان, تم کہو گے آسمان. سننا, دھیان سنو, منہ سے سنو, مطلب آنکھ سے, ہاں کان سے تو سنائی دے گا ہی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, جناب جمشید جوہر صاحب توجہ چاہوں گا, اور پیشرو خطیب صادق ظفر صاحب برادر مکرم, میرے سابق دوست بلکہ موجودہ دوست بھی فاروق اعظم بھائی, آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, پابند صلاۃ ہے حضرت, اور اس کی جماعت نکل گئی. فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ گھر جا کے نماز پڑھے. کہاں نماز پڑھے؟ گھر جا کر کے نماز پڑھے. ایک ایمان والا جماعت سے نماز چھوڑ دے, یہ اچھا نہیں ہے, بہتر ہے کہ گھر جا کے نماز پڑھے. حالانکہ نماز وہ پڑھ رہا ہے, وہ جماعت چھوٹی ہے, لیکن آ کر کے قضا کر رہا ہے مسجد کے اندر, تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھو, بہتر ہے تمہارے لیے. کیا حضرت صادق ظفر صاحب غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ کیوں ہے ایسا بھائی؟ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا حسین و جمیل مذہب ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ چلن کو اپنائے گا, اسلام کے علاوہ دستور حیات کو اپنائے گا, اسلام کے علاوہ لائف اسٹائل کو اپنائے گا, اسلام کے علاوہ طرز زندگی کو اپنائے گا, اسلام کے علاوہ طور حیات کو اپنائے گا, اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چنے گا, اسلام کے علاوہ کسی اور ٹریک پر اپنی گاڑی دوڑائے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, وہ نان ایکسیپٹیبل ہوگا, عقلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی, نقلی طور پر. جی آ رہا ہے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے, جماعت چھوٹ گئی, علماء کہتے ہیں کہ گھر پڑھو. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے, ایک عاشق رسول کی شان نہیں ہے کہ اذان آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی ببانکے دوہل کہہ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے, ساری کائنات سن رہی ہے, نفرت کرنے والے گوز مارتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. میں وضاحت نہیں کروں گا, مذکر کمال صاحب, نفرت کرنے والے اذان سن کر کے گوز مارتے ہوئے جمشید جوہر صاحب بھاگتے ہیں, لیکن جو نبی کا متوالا ہے, جو اللہ کا چاہنے والا ہے, جس کا کعبہ اور قبلہ متعین ہے, جس کا رخ آخرت متعین ہے, جس کو مرنے کی فکر ہے, جس کو زندگی پیاری ہے, جس کو آخرت کی زندگی نیاری ہے, جس نے سنورنا سیکھا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں اور حی علی الفلاح کے جواب میں اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمانی لالچ ہے, اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت ہے, اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے, رحمان کی محبت ہے. کیونکہ دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں پڑ کر کے بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے, دوست کی محبت میں گرفتار ہو کر کے, چائے کی چسکی کے چکر میں یا یاران مجلس کی ذکر کی اور بیجا اور بے وقت گفتگو کے چکر میں پڑ کر کے کہیں حی علی الفلاح کا جواب نہ دے سکے, حی علی الصلاۃ کا جواب نہ دے سکے, تو جواب دینے کا سلیقہ سکھلایا کہ نفس کو ہرانا ہے, اگر نفس کو ہرانا ہے, شیطان کو ہرانا ہے, دوستوں سے جیتنا ہے, شیطانی دوستوں سے جیتنا ہے, بیوی سے جیتنا ہے,
اور دنیا کے گلیاروں سے اور دنیا کے چکروں سے جیتنا ہے، سب کو ہرا کر کے میرے جنو میں آنا ہے، میرے دامن محبت میں آنا ہے، میرے گلشن محبت میں آنا ہے، تو آپ یہ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، ای لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعہ الا بکا، کہ اے اللہ یہ جادو، یہ افسوں، یہ منتر، یہ دعا اللہ تبارک و تعالی خود پڑھ کے محمد رسول اللہ کی زبانی بتلا رہا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اس کو تم گلیوں میں کوچوں میں بدنام کر رہے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھو، اس لیے کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، یہ بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا، یہ بے وفائی ہے من وجہ، اس لیے فرمایا فقہاء کرام کی عبارت ہے، استاذ فقہ و ادب دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے صادق ظفر صاحب کے نام کے نیچے فقہ پڑھاتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے کہ ادا شبیہ بالقضاء، ہے نا حضرت؟ یہی جملہ پڑھاتے ہیں نا بچوں کو آپ، اگر نماز چھوٹ جائے، جماعت رہ جائے تو ادا تو ہے لیکن شبیہ بالقضاء ہے، یعنی نماز ہو تو جائے گی لیکن یہ ایسی ہے جیسے چھوٹ گئی۔ تو چھوٹ جانا یہ شان مصطفی نہیں ہے، یہ محمد کے دیوانوں کی شان نہیں ہے کہ اس کو اتنا بتلانا پڑے کہ جمعہ کی نماز کو ہی صرف پڑھنا یہ کوئی ایمان نہیں ہے، عیدین کی نماز کو ہی پڑھنا یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طرز عمل ہے۔ فقہ کی عبارتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جس نے نماز چھوڑ دی، اس میں لکھا ہوا ہے من فاتتہ الصلاۃ، یہ عربی سینٹنس اور جملوں کی ساختیات یہ بتلاتا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں اس طرح کرنا ہوگا کہ وہ شخص جس کی نماز چھوٹ جائے، نہ یہ کہ چھوڑ دے، چھوڑ دینا الگ ہے اور چھوٹ جانا الگ ہے، ٹرین کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، ٹرین کیا ہوتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے۔ شان مومن نہیں ہے کہ نماز وہ چھوڑ دے، ہاں نماز اس سے چھوٹ جائے، یہ لکھا ہوا ہے عبارتوں کے اندر۔ تو کہا گیا اگر قضا نماز ہو جائے تو اس کو مجمع میں مت پڑھو، کیونکہ یہ خلاف ہے، عشق کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو چھپا کر کے ہی پڑھو۔ یہ کھلم کھلا، اور آپ کھلم کھلا سارا گناہ کر رہے ہیں۔ آج کے دن روزہ رکھنے کا ہے جی، اظہار غم منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا غم وہ دن ہے، سب سے بڑا غم کا دن وہ ہے یوم الغم، کہ جس دن امام الانبیاء، تاجدار دو جہاں، فخر الرسل، مولائے کل، دانائے سبل، ہادی الامم، نور عالم، خلق مجسم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، غوث الثقلین، جد الحسنین، امام الحرمین، صاحب مزمل و مدثر و ملقب طٰہٰ اور یاسین، ان کی وفات حسرت آیات ہوئی۔ وہ دن روئے زمین پر سب سے زیادہ سیاہ اور کالا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ مغموم دن وہ دن ہونا چاہیے جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے عالم بیدانی کی طرف، جاویدانی کی طرف رخصت فرما رہے ہیں۔ ہم کو اس دن کا تو غم منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو 12 ربیع الاول کو ماں بہنوں سے پوچھئے گا کہ اس مہینے کا نام کیا تھا، تو وہ جو داہا تر تیزی والی جو سیریل ہے نا، داہا تر تیزی برفات بر پیر برفات، تو وہ 12 وفات ہے اصل میں، وہ اس وجہ سے نام رکھا جاتا تھا کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لیکن اب اس کو جو ہے مشہور کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا غالباً، اور شاید اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کے اندر تعلیم کا اضافہ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی آپ ایک بات جان لیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو کرنا کیا ہے یہ سیکھنا ہوگا۔ یہ بھیڑ چالی والی زندگی بہت زیادہ ہو گئی، ہم ایک عمر میں آتے ہیں تو ہم کو سن رشد کہا جاتا ہے کہ اب یہ ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو عقل و شعور آ گیا ہے۔ عقل و شعور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر اصلی لائن سے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ میٹرک کا ایگزام دے رہا ہے، لیکن اگر دینی لائن سے علم منفعت میں اگر وہ لگا ہوا ہے، جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، رسول اللہ کی پہچان ہو، یعنی قرآن و حدیث اگر جاننے والا ہو تو 15 سال کا بچہ اگر قرآن کریم پڑھ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ 25 سال کا ہو کر کے اگر کوئی پی ایچ ڈی کر لے رہا ہے تو 25 سال کا ہو کر کے اگر کوئی عالم بن جا رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح سمت میں جا رہا ہے، دونوں جانب۔ اور شاید اس سسٹم سے ہم چل بھی رہے ہیں۔ خود ہندوستان کا سروے ہے کہ صرف 6% مدرسے میں پڑھتے ہیں، 94% یا تو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو کالج اور اسکول کے اندر پڑھتے ہیں۔ پھر رونا کس بات کا ہے؟ پھر رونا کس بات کا ہے جی؟ جو مدرسوں کے اندر تعلیم پاتے ہیں ان کا کام ہے تقریر کرنا، نعت پڑھنا، نماز پڑھانا، عیدین کا خطبہ دینا، جمعہ کا خطبہ دینا۔ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو برادری کر رہی ہے نا؟ ارے کر رہی ہے نا؟
تو یہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ 6 میں 100 میں 6 ہیں. باقی جو 94% ہیں یہ ڈاکٹروں کی ٹیم، یہ انجینئروں کی ٹیم، یہ پروفیسروں کی ٹیم، یہ لیکچراروں کی ٹیم، یہ ماسٹر صاحب کی ٹیم، یہ ٹیچروں کی ٹیم، یہ کیا کر رہی ہے؟ ان کو پکڑیے، ان سے اپنی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ تو نہیں، مرے ہوئے کو ہی مارنا ہے. بس چھٹکی چوہیا ہے تو اس کو بچہ بھی دمڑی پکڑ لیتا ہے، اب بڑا مسوا ہے اگر تو اس کو مارنے کے لیے پھر باہر سے آدمی کو بلا رہے ہیں. آپ بہت چالو ہیں، آپ ہرا سانپ ہے تو چپلے سے پچاڑ دیا، اور اگر کہیں کوبرا کھڑا ہوا ہے تو کسی مرد کو بلاؤ. کیا جمشید جوہر صاحب غلط بول رہا ہوں؟ میری بات تھوڑا طنز کے طور پر ہے جی. ہرا سانپ اگر ہے تو اس کو کوئی بھی دمڑی پکڑ کے نچا دے، اور جناب گہمن صاحب ہے جس کو کوبرا کہا جاتا ہے، اگر وہ ہے تلاور کسی مرد کو بلا کے لا، حالانکہ مرد وہ خود ہے، اس وقت اپنی مردانگی بھول جاتا ہے. تو جتنا پاپ کا گھڑا ہے سب مولوی کے اوپر تھوپ دو، اسی کا کارا دھرا سارا ہے. تو لیجئے، مولوی نے جو ہے ارشاد نے تو یہ سجا دیا، بابا اتنا بڑا لمبا چوڑا پنڈال لگا دیا، اور آپ آئے کاہے کے لیے بگمان بزم ہمارے پیشرو مقرر، بار بار نام نہیں لینا، اچھا سمجھتا ہوں کہ کس مقصد کے تحت آئے ہیں. تو نعت سن لیا، کان کو مزہ پہنچ گیا، اس کے بعد چل دیے. اور اس کے بعد کچھ لوگ اور آئے نمبرنگ کے لیے، دیکھیں کس کی بات اچھی تھی. نہیں بھائی، کام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی کی زبان سے اگر کوئی بات کام کی نکل رہی ہے اور آپ کے مطلب کی نکل رہی ہے اور آپ کی زندگی اس کی وجہ سے بدل جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے، میں نے کہا تھا بچوں کو اٹھا دینے کے لیے، ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے کا مطلب میرا حفظ مکمل ہوا ہے 10 سال سے پہلے کی عمر میں. یہ حقیقت ہے. میری والدہ بھی زندہ ہے الحمدللہ، مذکر صاحب، میرے والد صاحب گزر گئے. ہماری والدہ جو ہے وہ بیل کا کرامہ جو ہوتا ہے نا، پہلے دونی ہوتی تھی، اب تو ہوتی بھی نہیں ہے. تو کوئی رسی نہیں ملی تو کرامے میں باندھ کے نسیم نظر کو پہنچا دیا وہاں. اور پردے کا بھی خیال کرنا چاہیے. مولویان ہیں، باپ مولوی، ہمارے ماموں بھی مجلس کا حصہ تھے. کہاں گئے اجالے ماموں؟ ہے کہ بھاگ لیے؟ وہ کنوینر میں ہے. وہ ہماری یہاں ایک نانی رہتی ہیں، کیا نام تھا، عطا الرحمن سرپنچ صاحب مرحوم، اور میری نانی اپنی نانی کے بہنوئی انتقال کر گئے وہ، آپ سمجھ جائیے گا. تو ہماری والدہ حیات ہیں اور تربیت کے معاملے میں بہت سخت. میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی جگہ کے رکھنا چاہیے. تو بیل کا وہ جو کرامہ ہے وہی خالی تھا اور کوئی رسی تھی نہیں. اور کرتا میں کیا تھا کہ پڑھنے میں بہت تیز، لیکن وہی ہے کہ صبح میں سبق سنایا اور چلے گئے جھال جھال کھیلنے کے لیے. لکھنے نہیں جاتے تھے. شام کو جو ہوتا ہے دوپہریا والا سنانے والا، وہ نہیں جاتے تھے سنانے کے لیے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا. اتفاق سے میرے استاذ محترم حافظ ظفیر صاحب سگونوی ابھی بھی حیات ہیں اور بڑی اچھی حالت میں ہے، بڑی اچھی حالت میں ہے. تو وہ بہت سخت ہونے کے باوجود ان کو چکما دے دیتا تھا میں. تو ایک دن امی کی پکڑ میں آ گیا، کرامہ میں باندھ کر کے لے کر کے گئی وہاں. اور اس کے بعد پردے کا بھی معاملہ تھا. تو چونکہ میری والدہ کا نانی حال جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہے، تو اپنے کسی ماموں کو، میں نام بتاؤں گا، عبد الجبار صاحب نام ہے ان کے، انتقال کر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے پچھلے سال. وہ دکھائی دیے، جا بھگنی کہاں؟ تو یہ دیکھیں نا، ناتی بہت بدماشی کرتا ہے، ان کے حوالے کر دیا. وہاں گئے تو پھر طبیعت سے کٹیا ہوئی ہماری. ہم اصل میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انہی ایام میں یہ محرم کا جو ہوتا تھا رن، تو اجرا میں بھی بہت زوردار انداز میں ہوتا تھا. جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا دوستوں کے ساتھ. تو ایک دن والد صاحب نے کہا کہ اس میں جو جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو یزید کے لشکر میں اس کا شمار ہوگا. خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ یزید کون ہے اور اس کے لشکر میں ہونے کا کیا مطلب ہے. بس اتنی سی بات تھی. وہ لشکر کا لفظ نشتر بن کر کے دل پر گزرا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس سے ایسی نفرت کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ غلط چیزیں ہیں. پھر بعد میں جب پڑھنے لگا تو معلوم ہونے لگا کہ نہیں، واقعی غلط چیز ہے. آپ اپنے بچوں کو ایسا کھلائیے، بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو تربیت میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، حلال کھلائیے انشاءاللہ جی. اور اس کے بعد آپ اس کو بس ایک طرح دے دیجئے، دیکھیے وہ کیسے اپنی راہ خود اختیار کر لیتا. کہا نا جناب جمشید جوہر صاحب نے کہ بس ہلکا سا جگانے کی ضرورت ہے. یہ غفلت کی چادر تانے ہوئے ہیں، یہ مردہ نہیں زندہ ہے، سو گئے ہیں. بس ان کو محبت سے سجائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان پر سے ادب کی چھڑی ہٹانا کبھی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ضرب خفیف، یعنی ایسی مار مارنا ہے کہ نشان نہ پڑے. بے تحاشا تشدد نہیں کرنا. ظلم و تعدی کا لفظ ہمارے بھائی شاعر صاحب نے استعمال کیا تھا. بچوں کی تربیت کرنے میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، سماج کا حق، معاشرے کا حق، گاؤں کے غریب و مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق، مالداروں کا حق، ہر ایک کے حق کو اس تک پہنچانے کی اگر فکر کر لیں گے، آپ کا بچہ اپنے آپ ہی بنتا اور سنورتا چلا جائے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ خانوادہ رسول سے ہمیں
ساری چیزیں ملی، ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، 1000 مرتبہ اگر اپنے منہ کو، ایک عارف کا شعر ہے جو اللہ والا ہے، سننا میرے بھائی کہ 1000 مرتبہ اپنے منہ کو دھو لوں اور اس کے بعد بھی نام محمد لوں تو طبیعت گوارا نہیں کرتی. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا شاید گستاخی ہے. اور نقیب جلسہ نے کہا کہ مائم مدحت محمدی بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھاتے ہیں اور ان کے نام کا پیتے ہیں اور انہی کے نام پر جیتے ہیں. کہ کہا جناب جمشید جوہر صاحب نے کہ مولا تیرے محبوب کا ہم گن گاتے ہیں. مولا تیرے، یہ میرے جذباتی تعلق کے میرے شاعر ہیں جناب جمشید جوہر صاحب. ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر دل خیر آبادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کلام اتنا عمدہ کیوں ہوتا ہے اور آپ کی لہر بہت اچھی ہے؟ تو کہا نہیں، میرا کلام بھی اتنا عمدہ نہیں ہے، میری لہر بھی اتنی اچھی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں میں صفت امتیاز حاصل ہے جناب جمشید جوہر صاحب کو. آپ سوچ لیجئے ان کی شان امتیازی کتنی. الحمدللہ شعر و شاعری کے میدان میں اس شخص کا کوئی ثانی نہیں ہے میری نگاہ میں. ایک بڑے شاعر کا میں نے حوالہ دیا ہے، اسراحہ کا مشاعرہ ہو رہا تھا اور اس میں ہمارے نقیب جلسہ ہمارے بہنوئی صاحب جمال عبد الناصر صاحب، اتفاق ہے میرے برادر نسبتی ہے، وہی تھے. انہوں نے پوچھ دیا تھا کہ آپ کی ٹان بہت زبردست ہے جی. تو کہا کہ نہیں ہے، زبردست وہ شخص ہے جس کا نام جمشید جوہر ہے، جو جامتاڑا سے آتا ہے. چہوٹیا دیکھیے بہت پرانی کہنے کی ہماری پرانی وارفتگی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو درست کر کے چلتے ہیں نا تو آپ کو جھکنے میں آسانی ہوگی. آپ کو نماز سے اپنے آپ وہ چیزیں لگا دیں گی جو چیزیں آپ کو ٹھیک رکھتی ہیں. گاڑی کا پارٹ پرزا اگر صحیح ہو تو رفتار اس کی بہت صحیح جاتی ہے، اور اگر گاڑی کا پارٹ پرزا صحیح نہ ہو تو اس کی رفتار صحیح نہیں جاتی ہے. یہ اتنی محنت جو کرنی پڑ رہی ہے کہ کہتے کہتے زبان چھن گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کی صبح اب تک ہوئی نہیں. ویسے ہی 35 نماز چھوڑ کر کے ایک نماز پڑھنے کی جو عادت ہماری 40 سال سے ہے وہ اب بھی ہے کہ سنیچر کے دن کی کوئی نماز نہیں، اتوار کے دن کی کوئی نماز نہیں، سوموار کی کوئی نماز نہیں، منگل کی کوئی نماز نہیں، بدھ کی کوئی نماز نہیں، ارے جمعرات کے دن عشق کا کوئی نذرانہ نہیں، اور جمعہ کے دن فجر کے وقت میں بھی عشق کا کوئی نذرانہ نہیں، اور جمعہ کے وقت میں چوروں کی طرح سے، اچکوں کی طرح سے، ہڑبڑیوں کی طرح سے، گڑبڑیوں کی طرح سے، بے وفاؤں اور اہل جفا کی طرح سے گئے اور 4 مرتبہ ٹھوکر ماری اور سلام پھیرتے ہی بھاگ لیے. پر چھتری ہوئی ہے سقف محفوظہ کی شکل میں تو محمد کا صدقہ ہے. زمین کو قرار حاصل ہے محمد کا صدقہ ہے. سمندر میں اگر طغیانی ہے محمد کا صدقہ ہے. دریاؤں میں روانی ہے محمد کا صدقہ ہے. چاند کی چاندنی ہے محمد کا صدقہ ہے. ستاروں کی جگمگاہٹ ہے محمد کا صدقہ ہے. شمس و قمر کو حیات ہے محمد کا صدقہ ہے. چرندوں پرندوں کی غرغراہٹ اور اس کی سرسراہٹ ہے محمد کا صدقہ ہے. ہمالیہ کی عظمت و بلندی برقرار ہے محمد کا صدقہ ہے. قطب مینار کی لالی برقرار ہے محمد کا صدقہ ہے. وائٹ ہاؤس کی سفیدی برقرار ہے محمد کا صدقہ ہے. امریکہ کھاتا ہے محمد کا صدقہ ہے. برطانیہ جیتا ہے محمد کا صدقہ ہے. ہندوستان کے ہندوز جیتے ہیں محمد کا صدقہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. ایسی شخصیت کے لیے محبت کرنے کے لیے وجہ تلاشو ہو تم. کس وجہ سے محبت کرتے ہو؟ چلو تمہاری زبان میں ہم بات کرتے ہیں. ہم کسی سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. کیا بول دیا؟ آؤ نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تم کو کرنے کی کوئی وجہ نہیں چاہیے. تمہاری معشوقائیں تمہارے لیے جان دینے کے لیے اس لیے کافی ہیں کہ ان کا حسن و جمال تم کو بہت اچھا لگتا ہے. تو آؤ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ بتا مجھے اے جابر بن عبداللہ، تو چاند کو دیکھ رہا ہے، محمد کا چہرہ نہیں، چہرے کی بات تو بہت دور کی ہے. ماں عائشہ کہتی ہے کہ مصر کی حسیناؤں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تو انگلیاں کاٹی. میرے یوسف کو دیکھ لیا ہوتا تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی. میں چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. لقد نور القمر من وجهك المنیر، من وجهك المنیر، لقد نور القمر یا لقد نور القمر، کہ تیرے تابناک چہرے سے چاند منور ہوا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے.
کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور آمنہ کا لخت جگر، جی عبداللہ کا گوشہ جگر، کائنات کا چشم بشر ہمارے ساتھ ساتھ تھے، مطلب ہم ان کے ساتھ تھے، ہم چل رہے تھے، راستے میں ہمارا کہیں پر پڑاؤ ہوا، رکنا ہوا، ہم ٹھہرے ایک جگہ اور بدر منیر اپنی پوری تابناکی پر تھا۔ بدر کامل 14ویں کا چاند ایک دم اپنی افق عالم تاب پر اپنی نورانی شعاع بکھیر رہا تھا اور تمام حسن و جمال کو چڑھا رہا تھا اور تمام حسینہ کائنات کو چڑھا رہا تھا وہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما ہے، تھک گئے ہیں، سفر میں ہیں، میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، چونکہ میں غلام محمد تھا، میں جگا ہوا تھا، میری نگاہ یک لخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساق مبارک پر پڑی، اس کو پنڈلی کو عربی میں ساق کہتے ہیں، اس پر پڑی، اس کی چکا چوندھ نے مجھے خیرہ کیا، میری آنکھوں کو خیرہ کیا، اور یک لخت میری نگاہ کائنات کے قمر پر جا کر ٹکی، چاند پر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کبھی میں آمنہ کے چاند کی پنڈلی کو دیکھتا اور کبھی میں آسمان کے چاند کی تابانی کو دیکھتا، کبھی میری نگاہیں لوٹتی اور پھر آمنہ کے چاند کی پنڈلی کو دیکھتی اور پھر کبھی لوٹ کر آسمان کی طرف جاتی۔ 3-4 مرتبہ جب ہماری نگاہیں وہاں تک گئی اور تھک کر نیچے آئی تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند تو ہار گیا اور آمنہ کے چاند کی پنڈلی جیت گئی، اس کی تابانی چاند کی تابانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاند کی تابانی پھیکی پڑ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی تابانی کے سامنے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ کے جسم اطہر کی تعریف کی گئی، آپ کے خوبصورت، تھوڑے سے گھنگریالے اور تھوڑے سے سیدھے۔ اب ہمارے بچے جا کر کے نا اس میں سیلون میں جا کر کے وہ کیا کرواتے ہیں، اسٹریٹ کرواتے ہیں بال کو۔ فرمایا علامہ ترمذی کہتے ہیں کہ لا بالجعد السبت لا بالجعد القطط ولا بالسبت۔ صادق ظفر صاحب جی آپ پڑھاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے کہ بدنما معلوم ہو ویسٹ انڈیز والوں کی طرح سے، اور نہ بالکل سیدھے تھے، جی اس قدر خوبصورتی لیے ہوئے تھے کہ ہلکی بل کھاتی ہوئی، جلوے بکھیرتی ہوئی جو نہر چلتی ہے پانی کو لے کر کے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف معمبری تھے۔ جی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی، علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ لکھتے ہیں کہ تا دم حیات محمد، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بستی کے نوجوانوں آنکھ رہے ہو اگر تو آنکھیں کھولو، تمہارے عاشق کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے معشوق کی بات کر رہا ہوں، اور حلاق دو جہاں کے مراد کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، کان کے پردوں کو وا کرو، نگاہیں کھولو اور سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی پاکیزگی اور اس کی نفاست اس حد درجے تک ہے کہ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ تحقیق ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ آمنہ کے لخت جگر پر کبھی تادم حیات مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی بیٹھتی ہے؟ آپ لوگوں کے جسم پر مکھی بیٹھی ہے؟ نہیں بیٹھتی ہے؟ لیجئے جناب، کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے، پخانے پر بیٹھ کر کے کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے، بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ وہاں بیٹھی اڑ کر کے یہاں آ گئی، آپ لاکھ پنکھا چلائیے، یہ پراٹھا آخری سپیڈ میں تیوں نہیں بھاگتی ہے، بیٹھتی نہیں بیٹھتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آتے تھے، اونٹ کا پسینہ، ہاتھی کا پسینہ محفوظ کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بھی لوگوں نے محفوظ کیا، اور آقا نامدار کے پسینے سے کبھی کوئی بدبو نہیں آئی، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ شاعر لوگ جھوٹ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں پاؤ گے خوشبو مشک و بو میں اتنی تو ہے در، کہ جتنی خوشبو مل سکتی ہے آقا کے پسینے میں، اور باغ فردوس کے پھولوں میں کہاں ہوتی ہے جو مہک سرور عالم کے پسینے میں رہی۔ جی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے تو آپ کا سراپا یعنی آپ کا نور مجسم بھی اتنا حسین و جمیل ہے کہ آپ تھک ہاں کے وہیں جائیں گے، اور اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اس وجہ سے کہ وہ مذکر کمال کی طرح با کمال ہے، مذکر کمال کی طرح با کمال ہے، تو اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں گفتگو طویل تو نہیں ہو رہی، گفتگو لمبی نہیں نہ ہو رہی ہے،
اس کائنات کو کس نے بنایا؟ میں خود ہی بتا دیتا ہوں جلدی جلدی، اللہ رب العزت نے۔ تو اس کائنات کو بنانے والے کہ ہم لوگ کیا ہوئے؟ کھلونے ہوئے نا بھائی۔ اس پنکھا کو جو بنانے والا ہے اس کا پورا معلوم ہے نا اس کو کہ کیسے چلے گا، یہ اس کو کیا بہتر ہے، کیا نقصان کرے گی یہ چیزیں، ہے کہ نہیں؟ یہ مشین جس نے بنائی ہے وہ بتاتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتا ہے وہ، جی یہ بیچنے والا وہ وہیں سے آئی ہے اصل میں، کہ اس کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، ایسے چلانا ہے۔ ہم لوگوں کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے انسانوں کو بنانے کی شروعات کی۔ جی ایک مفسر کا اور ایک محدث کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا سب سے حسین و جمیل حضرت آدم علیہ السلام، مردوں میں اپنی جگہ ہوں گے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ نبی جو ہوتا ہے اپنے وقت کا سب سے حسین و جمیل ہوتا ہے۔ تو ہم سب کائنات میں جتنے جیو جنتو ہیں اور بالخصوص انسان ہیں، میں جلدی جلدی آ رہا ہوں، وہ تمام اللہ کے بنائے ہوئے کھلونے ہیں، اور اللہ نے بہترین کھلونوں کی شکل میں 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بنایا، جن میں مشہور 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، تفصیل چھوڑ دیجئے۔ اس میں ایک اور حسین و جمیل انسان ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے حسن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ نبی سارے کے سارے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ظاہری حسن و جمال کی بات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی دلیل کے طور پر کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ گویا سارے انسانوں کا بنانے والا کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گویا کہ سارے انسانوں کو کیا چاہیے اور کیا نہ چاہیے بنانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا اس کا کون سا کھلونا، کون سا پیس بہتر بنا ہے بنانے والے کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ سنو، محمد با کمال ہیں، محمد جمال کے ساتھ ساتھ با کمال بھی ہیں، محمد دا کمپلیٹ مین ہے، محمد دا جنٹل مین ہے، محمد کے ساتھ کوئی بھی کام نقص والا نہیں، محمد کے اندر صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، محمد کے اندر کوئی خامی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور اس شان کے ساتھ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جس کو غیب کی باتیں جلدی قبول میں آ جاتی ہے، جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، جس نے رحمان کو دیکھا نہیں مانتا ہے، جس نے اللہ کو دیکھا نہیں مانتا ہے، جس نے محمد رسول اللہ کو 11 ہجری کے بعد نہیں دیکھا مانتا ہے، جس نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن اس کا مشتاق ہے، جس نے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اس سے خائف ہے، جس نے قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں لیکن اس کو یقین ہے، جس نے میدان حشر کو دیکھا نہیں لیکن اس کا برپا ہونے کا یقین ہے، جس نے جام کوثر اور اس کے لٹائے جانے کی کیفیت کو دیکھا نہیں لیکن اس کا منتظر و مشتاق ہے، جس نے حوروں کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن اس کا منتظر ہے، جس نے ولدان مخلد کا دیکھا نہیں ہے، دیدار نہیں کیا لیکن اس کا مشتاق ہے، جس نے شراب طہور کو پیا نہیں لیکن اس کا مشتاق ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جس کے سینے میں اللہ کی یاد ہو، جس کے رگ و پے میں اللہ کی یاد ہو، جس کی دھڑکن میں اللہ کی یاد ہو، اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ کائنات کا سب سے حسین و جمیل کھلونا، کائنات کا سب سے اکمل، سب سے اتمم، سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے اہون، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے احمر، سب کا اسید، سب کا سردار اگر ہم نے کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے، لہذا اس کے نقشے پا کو نشان منزل بناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو تمہاری دوسری تیسری سب دلیل فیل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ اتنا سمجھانا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اتنا سمجھانا پڑے گا، ایک نہیں دو نہیں انیک مجلسیں لگانی پڑے گی، ہر جمعے میں بتانا پڑے گا۔ نہیں، محمد سے محبت اگر ہے تو جو شمع بجھنے کے قریب ہے میرے بھائی اسے جلا دو۔ جی بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، جمشید جوہر صاحب بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے، آؤ قیادت کے میدان میں مسلمانوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے ایمان والو تم سربلند ہو، کیوں؟ کیونکہ تم سردار ہو۔ اے ایمان والو تم کو آگے رکھنا، کیوں؟ کیونکہ تم قائد ناس ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض جی کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ برچھا لے کر کے ٹوٹا ہوا تلوار، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے، جھٹا لے کر کے، نویں محرم کو 12ویں محرم کو پھوٹا ڈھول لے کر کے پاگل کی طرح نچنیے کی طرح بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اس کے لیے ارے سردار ہو، کائنات کو تمہاری ضرورت ہے، برطانیہ کے جھوٹے چمکتے ہوئے سسکتے سماج کو تمہاری ضرورت ہے، اور امریکہ کے تہذیب یافتہ جھوٹے پروپیگنڈا سے پیدا کیے گئے سماج کو تمہاری ضرورت ہے، عرب و عجم کو تمہاری ضرورت ہے۔ اٹھ اٹھ، کیا بزم جہاں کا اور
انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جی آپ کو آنا ہے اور قیادت سنبھالنی ہے۔ بہت نالائقوں کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت دی، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ حقیقت پسند لوگ ہیں، ہم لوگ حقیقت پسند لوگ ہیں، روایتی لوگ نہیں ہیں۔ چچا اقبال نے کہا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، جی حقیقت، یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ جی اور جناب جمشید جوہر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے دل کے اندر کئی صنم رکھے ہیں۔ جی ہم جب جاتے ہیں نا جمن میاں، بڑا برا لگ رہا ہے، معاف رکھنا میرے بھائی اور میری ماں بہنیں، قسم آپ کے دوپٹوں کی، قسم ہے آپ کے پازیب کی جھنکار کی، اور قسم ہے آپ کے سر پر تنی ہوئی اس تقدس اور عظمت کے منارے اور اس کی دلیل چادروں کی جس کو جلباب کہا رب کائنات نے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور قسم ہے آپ کا اس حجاب و اسکاف کی کہ جس کی تمنا کی عمر بن خطاب نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ، آپ کی جگہ اللہ پاک نے، یعنی جس نے آپ جیسے حسین و جمیل کھلونے کو کہ کہا علامہ اقبال نے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، آپ واقعی کائنات کا وہ حسین پھول ہے کہ جس سے کائنات معطر ہے، لیکن آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کو کائنات میں اگر کسی نے مقام دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے کہ زندہ دفن نہ ہوں گی کبھی پھر یہ بچیاں، زندہ دفن نہ ہوں گی کبھی پھر یہ بچیاں، ایک نسخہ حیات وہ نغمہ سنا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تقدس کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اس پر اترے ہوئے قرآن میں ربا کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھر میں قرار پکڑو، تم گھر میں رہو، تم گھر میں رہو، تم گھر کی زینت ہو، تم گھر میں رہو، گھر کو مہکاؤ، گھر کے چمن کو اس کو لالازار کرو، اس کو زعفران زار کرو۔ تم اپنے شوہروں کے لیے جب تم مسکراتی ہو تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جب تم مسکراتی ہو تو ایک دل فریب مسکراہٹ کی دھنیں اس کے دلوں کے تار کو چھو جاتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کی قسم، صحیح حدیث شریف ہے کہ جب کائنات میں میاں بیوی بند کمرے کے اندر جاتے ہیں، کھل کر کہنے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا درس سجایا ہے، آپ نے مجلس سجائی ہے کہ جب میاں بیوی کمرہ بند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن ایک زانی اور بدکار جب کوئی کمرہ بند کرتا ہے تو اس وقت سے اس کا ایمان اس کے دلوں سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو میری ماں بہنیں، آپ کے تقدس کی قسم، آپ بھی اپنا انداز زندگی بدلیے۔ نماز آپ پر بھی فرض ہے، آپ پڑھیے، صرف روزہ رکھ لینا کام کی بات نہیں ہے۔ بچے کو بھیج کر کے امام صاحب سے پوچھیے تھا کہ روزہ کب رکھا جائیے ہیں، اب آیا بوا حافظ جی ہماری اماں پوچھ کہیں کہ روزہ کب رکھبے، تو حافظ جی کا شیوا ہے کہ حافظ جی کہیں خالی روزے رکھبو ہوا، نماز کے پڑھیے، نماز کے پڑھیے۔ جی میرے بھائی میری بہنیں، آپ ذرا اس کو دل پر لیجئے، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیے۔ اور میرے بھائی یہ سپریم لوڈو، اللہ اکبر، یہ لعنت، یہ خودکشی کی علامت، جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے آپ ہیں اور آپ کسی کے باپ ہیں اور آپ باپ کے باپ ہیں، اب کائنات کے مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، قائد ہیں، شاہد ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، صاحب جبہ و دستار ہیں، لیکن کیا ہے کہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ آپ کی جب آنکھ بند ہو جائے گی نا، اگر آپ گبرو نوجوان ہیں، خوبصورت کڑیل نوجوان ہیں اور آپ کا جسم اچھا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک سے موت آ گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، چونکہ ایسی موت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ سوچیے گا یہ مولوی صاحب کیا کیا بول جاتا ہے، میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کے دل کے قریب جا کر کے، تو آپ کے چند دوست یار، محلے کا امام آپ کو نہانے کے لیے جائے گا، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ میرے بھائی، میری بات بڑی کڑوی ہے، اگر آپ بیمار ہو کر کے مر رہے ہیں یا بوڑھے ہو کر کے مر رہے ہیں اور آپ کو پیشاب پخانہ کا اگر ہوش نہیں ہے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے جسم جو بڑی مردہ جو باڈی ہے نا، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں اس کو، اس میں مچھلی بھی ہے کیا تالاب میں، دیکھیے وہ تسبیح خاں ہے، وہ اس کو کوئی حساب وساب نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے لیے حساب ہے۔ تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے نا پڑی ہوئی، آنکھوں کا دیکھا بتا رہا ہوں، تو وہ چاہے گا کہ مولوی صاحب ذرا سا نہا دیجئے نا، ذرا سا نہا دیجئے نا۔ ارے ابا جان تو وہ ہیں جو کاندھے پر رکھ کر کے تماشا دکھلاتے تھے، ابا جان وہی ہے نا
ابا جان یہ والا کرکرے نہیں لیں گے، یہ والا لیں گے، نہیں یہ والا بھی نہیں لیں گے ابا، یہ والا لیں گے۔ ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، تو ابا نے مانگا ہے، بھیک مانگا ہے اور تب آپ کو دیا ہے، اور اس باپ کی مری ہوئی باڈی کو آپ نہانے کے لیے قریب نہیں جا رہے۔ یہ ہے دنیا بے وفا میرے بھائی، اس دنیا سے کبھی کسی کو یارہ نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، کل تیری آج میری باری ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس روز و شب کے دھوکے میں مت پڑیے، آپ تب تک ہیں جب تک سب کچھ ہے، جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وقت دنیا کے اندر موجود، میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، وقت دنیا کے اندر موجود سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس نے وقت کو ضائع کیا اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ضائع کیا۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا شیڈول بناؤ۔ جو بچے 15 سال کے ہو چکے ہیں، جو بچیاں 15 سال کی ہو چکی ہیں، وہ موبائل کا بھی اس وقت کم سے کم استعمال کرے۔ ہم کو یاد ہے کہ آج سے 15-17 سال پہلے تقریریں ٹی وی پر ہوا کرتی تھی، یعنی ٹی وی کے موضوع پر ہوا کرتی تھی، کتابیں لکھی جایا کرتی تھی، لیکن اب تو ہر صاحب تہجد اور صاحب فتویٰ اور صاحب علم و ورع اور صاحب تقویٰ اور صاحب مصلی اور صاحب سجدہ کی جیب میں اور اس کے گریبان میں موبائل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی خدا کی پناہ، اعوذ باللہ من هذه الجوال۔ اس لیے میرے نوجوانوں اور میری ماں بہنوں، آپ اپنے وقت کو طے کریں، اور آپ بھی اس طریقے سے بالکل اجود کی طرح سے پڑھی نہ رہیں کہ 15 سال ہو گیا، 17 سال ہو گیا نماز پڑھے ہوئے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اگر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو بھی خانوادہ رسول کا جہاں پر چرچا ہو، وہاں پر نبی کی شریعت کا تذکرہ نہ ہو، نبی کے طور طریق اور نبی کی سنت کا تذکرہ نہ ہو، تو پھر یہ واقعہ کربلا ایک کہانی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں، یہ کرسیوں کا خرچہ، یہ بانس اور بمبو کا خرچہ، یہ ٹینٹ کا خرچہ، یہ مولانا صاحب کے آنے اور جانے کا خرچہ، یہ سب بیکار رہ جائے گا اگر آپ میں سے کچھ بھی آدمی نے اگر آج کی ہی اس مجلس کے اندر تہیہ نہ کیا انشاءاللہ کہ ہم اپنی بدماشیوں کو کم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظلم و تعدی سے واقف ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگوں کو بتلائیے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ ہماری تقریر کا ایک بہت سارا حصہ جو ہوتا ہے صرف علماء کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ مولوی صاحب خالی منتر پڑھ رہا ہے، ہاں اگر آئیے گا نہیں بعد میں، یہ ہماری یہ برادری بہت مزے سے سمجھ رہی ہے۔ انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا ان پر، اور کہیں گے لوگ کہ اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ وہ دن نہ آئے خدا کرے، اس سے پہلے تیاری کر لیجئے، جی اس سے پہلے تیاری کر لیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، یہ شیطانوں والا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، سب اس میں شامل ہے، ہماری ماں بہنیں بھی شامل ہیں۔ ان کے سروں پر سے دوپٹہ نہ ہٹیں، یہ بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ ہمارے نوجوان یہ بھی اپنی نگاہوں کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، اور ان کا لباس و پوشاک شرعی ہو، یہی زندگی ہے۔ نماز پڑھیے، آپ کھائیے، کمائیے، پڑھیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے۔ ہم کو واقعی مذکر کمال صاحب 6 ہی مولوی صاحب چاہیے اور 94 کو ڈاکٹر انجینئر چاہیے۔ دیجئے اس کائنات کو چاہیے مسلمانوں سے 94 ڈاکٹر انجینئر اور IAS افسر 94 اور 6 مولوی صاحب حافظ، اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اس گاؤں میں کئی مسجد ہے؟ 2 مسجد ہے، 2 مولوی صاحب اس گاؤں میں تو 2 چاہیے، اور جس گاؤں میں 6 ہے ایک ایوریج ہے کہ ہم کو 6 مولوی صاحب چاہیے۔ حضرت باقی انجینئر دیجئے، ڈاکٹر دیجئے، IAS میٹرک فیل، انٹر فیل، کا بنا ہوا رہتا بیگ بنا ہوا، کا بنا ہوا بیلٹ بنا ہوا، کا بنا ہوا بٹوا، لیڈیز پرس بنائی ہوئے ہیں، چمڑا چھلی ہوئے، کچڑا ڈھوئی ہوئے، گوشت کے کارخانے میں کام کر رہا تھا، اوتو بوتو والا کام کر رہا تھا، کون سا تو قدوہ میں تیر مار دیا رہے؟ ہیجے کا ہیجا بان کے جا رہا ہے۔ اس کوچنگ سینٹر، اسٹڈی سینٹر، سر سید کوچنگ سینٹر، ماں سرسوتی کوچنگ سینٹر، کرشنا کوچنگ سینٹر، فلانا پبلک اسکول، ڈیفوڈلز سرسوتی شکشا مندر، اتنا بڑا بڑا نام سب ہے، ہیرو، جیمز، وہ سب ہے، سب چل رہا انٹرنیشنل۔ جی ایک اسکول کھلا ہے برلا اوپن مائنڈ اسکول۔ میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب ہے یار، مجھ کو بتلاؤ۔ اب اتنی لگزری بس پہ لوگ جا رہے ہیں، 41,000 روپیہ کنسیشن میں ایڈمیشن
ایڈمیشن ہے آپ کیجئے وہی کیجئے، لیکن آپ اس میں بھی تو چھا کر کے دکھلائیے، IAS IPS UPS بن کر کے دکھلائیے نا، بن کر کے دکھلائیے، ہم کو عامر سبحانی بن کر کے دکھلائیے، ہم کو عثمان بن کر کے دکھلائیے، عنایت خان اور آیت خان بن کر کے دکھلائیے، بنیے نا۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم کو 6 مولوی صاحب حافظی چاہیے بس، باقی 94 کو آپ ہم کو ڈاکٹر انجینئر IAS دیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم پر بھی خرچہ کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی کہنے سننے سنانے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو جائے گی۔